الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ درس نمبر 3، رمضان، قرآن اور جنت کے دروازوں کا تعلق۔ آج ہم رمضان کی وہ حقیقت سمجھیں گے جو قرآن اور حدیث دونوں نے مل کر بیان کی ہے۔ اگر ہم نے اس تعلق کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ رمضان کی اصل روح ہمارے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن کے اندر ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی سب سے بڑی شان بیان کی ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی رمضان کی اصل پہچان قرآن ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے۔ اور ہدایت کیا ہے؟ ہدایت صحیح راستہ دکھانا ہے۔ اور صحیح راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ صحیح راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت اللہ رب العزت کی رضا کا مظہر عتم ہے، یعنی جس سے اللہ رب العزت راضی ہوں گے اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اب اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز میں یوں بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصدفت الشیاطین۔ فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن کہتا ہے رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، اور حدیث بتلاتی ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف پہلو ہیں۔ جب قرآن نازل ہوا تو وہ انسانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوا، اور جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی راستہ بھی کھلا اور منزل بھی کھلی۔ قرآن راستہ ہے اور جنت منزل ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر حدیث کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا کہ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن بھی یہی کام کرتا ہے۔ قرآن انسان کو گناہ سے روکتا ہے، اور جب انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے، گناہ سے انسان رک جاتا ہے، تو اس انسان کے لیے جہنم کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا وصدفت الشیاطین، کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور قرآن بھی شیطان کے مقابلے کی طاقت دیتا ہے۔ جب دل کے اندر قرآن کی ہدایت ہو تو شیطان کا وار کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث ایک ہی پیغام دے رہے ہیں۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے، اور رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ ہدایت قبول کرنے والے اپنی منزل کو آسانی سے پا سکیں۔ اور اگر کوئی شخص رمضان میں بھی قرآن سے دور رہے تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کوئی اور ظلم نہیں کرتا اس کے اوپر، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں سیکھنا چاہیے کہ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ رمضان ہمیں 3 کام سکھاتا ہے۔ نمبر 1، قرآن پڑھو۔ نمبر 2، قرآن کو سمجھو۔ نمبر 3، قرآن پر عمل کرو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کے احکامات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم نے صرف قرآن کو تلاوت کے لیے رکھا اور عمل نہ کیا تو ہدایت مکمل نہیں ہوگی۔ مکمل ہدایت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اور جب ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی ملے گی، اور اگر اس پر عمل کر لیا تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق عملی تعلق ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کے اندر
روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور ترجمہ ضرور پڑھیں. جتنی قرآن کریم کی تلاوت کریں اتنی منزل کا ترجمہ ضرور پڑھیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک آیت منتخب کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کا مکمل عہد کریں اور اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی مجالس قائم کریں. یقین جانیے اگر اس رمضان میں ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھ لیا تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور یہی اصل مقصود ہے اور یہی اصل کامیابی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.